بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہزار ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں میر خان آباد. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ٹرانسفارمنگ دی ڈائلاگ میں موجود ہے احسن خان، جو کہ ایم فل اسکالر بھی ہیں اور جینڈر اسٹڈی میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، تو ہیومن رائٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان کی کافی خدمات ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے جینڈر بیس وائلنسز کے بارے میں. جینڈر بیس وائلنسز کیا ہوتی ہے اور اس کے روک تھام کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اچھا سر، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جنس کی بنیاد پر خواجہ سرا کے ساتھ کس قسم کے وائلنسز ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ عمیر، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کرا. اینڈ سب سے جو پہلی بات ہے، ہمیں پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وائلنس ہوتا کیا ہے، وائلنس کی ڈیفینیشن کیا ہے. سب سے پہلے تو وائلنس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائلنس جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ فارمز میں ہوتا ہے. وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، وہ اکنامک بھی ہو سکتا ہے. تو وائلنس کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. اینڈ اور جینڈر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جتنی بھی ہماری نان بائنریز ہیں، جس میں ہماری ٹرانس کمیونٹی بھی آتی ہے، یا اور جو کمیونٹیز ہوتی ہیں جو نان بائنریز ہوتی ہیں، وہ اس سے زیادہ لائک اگر میں بولوں کہ خواتین تو وائلنس سے گزرتی ہیں، بٹ جو ہماری جو ٹرانس کمیونٹی ہے وہ زیادہ اس چیز کا شکار ہوتی ہے. اور ان کو ڈفرینٹ سارٹ آف، سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھا جاؤ تو ہماری جو ٹرانس کمیونٹی ہے، سب سے پہلے تو وائلنس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جاتے ہیں کہیں کسی فنکشن پہ پرفارم کرنے کے لیے، تو وہاں ان کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ گالم گلوچ کی جاتی ہے، ان کو اسالٹ کیا جاتا ہے، ایون کہ سم ٹائم ان کا ریپ بھی کیا جاتا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. فار انسٹنس اگر کوئی ٹرانسجینڈر جو ہے وہ گزر رہا ہے راستے میں سے، تو بچے، بوڑھے، جوان سارے جو ہیں وہ کیٹ کالنگ شروع کر دیتے ہیں. پھر ڈفرینٹ قسم کی ان کے ساتھ جو ہے جو اسٹگماز جو ریلیٹ کیے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی نے، ہمارے لوگوں نے، اس حساب سے پھر ان کو ذہنی اذیت دی جاتی ہے. تو اگر اس پہ اگر ہم مزید بات کرتے جائیں تو وہ ایز لائک بینگ دا ممبر آف دس سوسائٹی، ہم لوگوں کو پھر یہ پتہ چلے گا کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹ ایور وی ڈو فار دا سیک آف فن، دیٹ از وائلنس. اچھا سر، کرونا وبا کے دوران ظاہر ہے آپ بھی ایکٹیو تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وبا کے دوران ان کے ساتھ جو وائلنسز میں اضافہ ہوا ہے، وہ کس قسم کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ کرونا جو پینڈیمک تھا، اس کا جو ایفیکٹ تھا آبویسلی پوری ہماری سوسائٹی پہ تھا، بلکہ پوری دنیا میں اس کا اثر انداز ہوا ہے. اور سب سے زیادہ باقی اگر ہم اپنی جو لوگ ہیں ان کی بات کریں جو ملازم پیشہ تھے، چلے ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہوتا تھا، کسی کی کوئی دکان تھی، کسی کی نوکری تھی، کسی کا کوئی اور چیز تھا. تو یہ جو ٹرانس کمیونٹی ہے، یہ بیچارے جو ہیں یہ موسٹلی ان کا یا تو یہ فنکشنز وغیرہ کرتے ہیں کسی شادی کی یا کوئی اس طرح سے، یا تو یہ پھر بیگنگ وغیرہ کرتے ہیں اسٹریٹس پہ، روڈس پہ. تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے everything was closed and no functions, and they were even not allowed to go outside in the public to get some money. So they were having a devastated, the time. And this is insane. And ہماری گورنمنٹ نے جو انیشیٹوز لیے وہ عام جنرل پبلک کے لیے لیے گئے. ان کو جو ہے ریلیف دیا گیا، کسی لوگوں کو راشن دیا گیا، سم پیپل ایون ڈونیٹڈ منی. لیکن یہ جو ہماری ٹرانس کمیونٹی ہے، نو بڈی ایون بادرڈ ٹو ہیلپ دیم ان دس پینڈیمک، ان دس سچویشن. اور یہ تو ہو گیا ان کا اکنامک اسپیکٹ. اور اگر ہم ان کا فزیکل اسپیکٹ کی بات کی جائے تو اس ٹائم پیریڈ میں جو ٹرانس کمیونٹی تھی ان کو بہت زیادہ وائلنس انہوں نے سامنا کرا. لائک وہ فزیکل بھی تھا، وہ سیکشول اسالٹس بھی ان کے لوگوں کے ساتھ ہوئے کافی زیادہ. بالکل. پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ لائک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، لائک جو بھی ویک ہوتا ہے تو پوری سوسائٹی اپنا حق سمجھتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں. اینڈ کچھ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، what do they do? They just keep
ٹیزنگ دیم، اس کے بعد ان کو تنگ کرنا، ان کو فزیکلی اسالٹ کرنا، ان کا ایون کہ مرڈر بھی ہوئے ہیں کافی زیادہ ٹرانس. اینڈ یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کی بری کنڈیشن تھی، اور یہ ہے کہ آئی مسٹ سے کہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ وٹ ایور آور ٹرانس کمیونٹی از گوئنگ تھرو. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، ان کے خلاف جو وائلنسز ہوتی ہے، تو اس کے روک تھام کے لیے اور اس کو جو وائلنسز ہے اس کو ختم کرنے میں والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کے جو سوال ہے اس کو میں دو پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا. جی سر. ایک پیرنٹس جو ہیں وہ تو ٹرانس کے پیرنٹس، اور دوسرا جو ہے وہ جنرل پبلک کے پیرنٹس. جی. اور المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب کوئی ٹرانس پیدا ہوتا ہے تو فیملی اس کو اون نہیں کرتی. وہ جیسے پیدا ہوا ٹرانس، اس کو اسی ٹائم سے ڈس اون کر دیا جاتا ہے. پھر یہ ڈفرینٹ ٹرانس کمیونٹی کے گروپس جو ہوتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے. تو سمجھ لیں کہ فیملی سے تو ٹرانس کا کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ فیملی پہلے دن ہی ڈس اون کر لیتی ہے. کیونکہ فیملی کو جب پتہ چلتا ہے کہ دا کڈ دیٹ ہیز بین بورن وہ سیکچولی ان ایکٹیو ہے، نہ تو وہ میل ہے نہ تو وہ فیمیل ہے، دیٹ پرسن از دیٹ کڈ، وہ جو ہے وہ ٹرانس ہے. تو وہ ان لوگوں کا تو یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ٹرانس بھی پیدا ہوا ہے، واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، آپ اس کو ایجوکیٹ کریں. آپ اس کو باقی بچوں کی طرح جن کو آپ نارمل کڈس کہتے ہو، کہ جو جن کا جینڈر ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ہیں یا لڑکا ہے، آپ انہی کی طرح ان کو گروم کرو، ان کو سوشلائز کرو، ان کو ایجوکیٹ کرو. اینڈ تاکہ وہ آگے جا کے معاشرے میں اس معاشرے کا ایک فعال اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور ایک اچھے شہری بن کے دکھائیں، اینڈ ملک کی ترقی میں اور معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار شو کریں. اور دوسرا جو اس کا پارٹ تھا، جو جنرل پبلک کے پیرنٹس، جو جنہیں آپ کہتے ہیں کہ گرلز اینڈ بوائز یا مین اینڈ ویمن، ان کے پیرنٹس، what they need to do, they just need to educate their kids whenever you interact with any transgender, with any person like that, like who is from the non-binary. جی. The first and the most important thing is you have to respect. آپ نے ان کو رسپیکٹ کرنا ہے. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈسرسپیکٹ دیم، یو آر ناٹ سپوز ٹو کال دیم، اور کسی طرح سے ان کو تنگ نہ کرو، نہ تو ہیراس کرو، نہ تو ان کا ریپ کرو. اینڈ یہ چیزیں ہیں، اگر پیرنٹس جو ہیں ان چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو ٹرانس کے بہت سے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. سر، خواجہ سرا کے خلاف جو جینڈر بیس وائلنسز ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اور اس میں معاشرہ اور جو گورنمنٹ ہے ہماری، وہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول اس طرح سے پلے کر سکتی ہے کہ وہ پہلے تو جو ٹرانس کمیونٹی ہے اس کو اپنا سٹیزن سمجھیں. جو ایک عام سٹیزن کے رائٹس ہیں، جو میرے ہیں، جو آپ کے رائٹس ہیں، جو کسی خاتون کے رائٹس ہیں، تو وہ سارے کے سارے اسی ٹرانس کمیونٹی کو بھی ملنے چاہیے. اینڈ بٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹرانس کو ایون کہ انسان بھی نہیں سمجھا جاتا. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ لیجسلیشن ایسی کی جائے کہ ان کو ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں سارے، چاہے کہ وہ ان کو وراثت کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، صحت کا حق ہے، اور جتنے بیسک ہیومن رائٹس اور جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میں اور آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں، ان کو بھی وہ ملنے چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے قوانین بنانے چاہیے. ہمارے جو لیجسلیچر ہے، ہمارے جو الیکٹڈ جو لوگ جاتے ہیں اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، قانون بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ٹرانس کے حوالے سے اس قسم کے قوانین بنائیں کہ if somebody try to harass them, there should be strict punishment. If somebody try to rape them, اس کے لیے پھر قوانین ہونے چاہیے. اور صرف قوانین نہیں ہونے چاہیے، ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. اگر کسی نے کسی خواجہ سرا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی خواجہ سرا کا ریپ کیا ہے یا اس کو اسالٹ کیا ہے، تو دیٹ پرسن نیڈس ٹو بی بیہائنڈ دا بارس. یہ نہیں ہے کہ او جی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ٹرانس ہے اینڈ
کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے. سو نو دے آر ہیومن بینگس اینڈ وہ بھی اتنے ہی شہری ہیں اس ملک کے جتنے ہم ہیں. اور ہم جتنے بھی انسان دوست لوگ ہیں, جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں, ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے ٹرانس کمیونٹی, اور ان کو حصے کے طور پہ ہی ایکسیپٹ کیا جائے, اور جو رائٹس ہم لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی لائف میں, اپنی زندگیوں میں, اور ٹرانس کمیونٹی کو بھی وہ رائٹس ملنے چاہیے. اور یہ ریاست کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو جتنی بھی ٹرانس کمیونٹیز ہیں ان کو یہ سارے جو رائٹس ہیں ان کو دے. اچھا سر, آخری ایک کویسچن آپ سے کروں گا, چونکہ آپ جینڈر اسٹڈیز میں آپ نے اسپیشلائزیشن بھی کی ہے, تو آپ کیا میسج دیں گے ہمارے خواجہ سراؤں کے لیے کہ وہ کس طرح اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں, اور سوشل انکلوژن میں وہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی پیغام؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ پیغام دوں گا ٹرانس کمیونٹی کو کہ آپ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو, ایجوکیشن لیں. جی سر. اور جتنی آپ ایجوکیشن لو گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا, اور اس حساب سے پھر آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو سکو گے, اور آپ کی بات میں پھر وزن بھی ہوگا. اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی, آپ کے پاس شعور ہوگا, تو آپ کو پھر نہ تو یہ فنکشنز کرنے پڑیں گے, نہ تو آپ کو پیکنگ کرنی پڑے گی. آپ کے پاس ہنر ہوگا تو یو مائٹ بی ڈوئنگ گڈ جابس. تو یہ ہے کہ تعلیم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وقتی طور پہ سب سے زیادہ جن کو زور دینا چاہیے وہ ان کو اپنی تعلیم پہ زور دینا چاہیے. یہ میری پرسنل اوپینین ہے, اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پیریڈ میں ان کو تعلیم پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, تاکہ ان کی فیوچر میں ان کے لیے مسائل نہ ہو اور ایک روشن مستقبل ان لوگوں کے پاس ہو. شکریہ سر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے احسن خان, جو کہ ایم فل اسکالر بھی ہیں اور جینڈر اسٹڈی پہ انہوں نے اسپیشلائزیشن بھی کی ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو انہوں نے جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بات کی, والدین کے جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ بات کی, ہمارے معاشرے اور گورنمنٹ کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.